یہ 19ویں صدی کی آخری دور کی بات ہے۔ ایک افریقی بچہ جنوبی افریقہ کے ایک جنگل میں کھیل رہا تھا۔ اسے وہاں ایک خوبصورت پتھر ملا۔ اسے وہ اتنا پرکشش اور خوبصورت لگا کہ اس نے گھر لا کر باپ کو دکھایا۔ باپ کو بھی لگا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، لیکن وہ پتھر خود رکھنے کے بجائے اس نے علاقے کے گورنر کو وہ پتھر دکھایا۔ گورنر نے وہ پتھر مزید جانچ پڑتال کے لیے جوہانسبرگ بھیج دیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ دنیا کے قیمتی ترین ہیروں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دور تھا جب جنوبی افریقہ برطانوی کالونی تھا۔ ہیرے دریافت ہونے کی خبر جلد ہی برطانوی حکومت تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً ان ہیروں پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے بڑی رقم چاہیے تھی۔ لیکن رقم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ انگلینڈ کے ایک یہودی بینک نے رقم کا بندوبست کیا، اس شرط پر کہ اسے بھی اس ہیرو کے خزانے میں سے بڑا حصہ دیا جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ سائنس ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو یہ پتہ بھی لگا سکتی تھی کہ جنگل کے فلاں حصے کے اندر خزانہ ہے۔ اسی لیے پورا جنگل کھودنے کے بجائے خاص حصے کو کھودا گیا۔ مزدوری کا کام صرف عام مقامی باشندوں سے لیا گیا، حالانکہ وہ اس خزانے کے اصل مالک تھے۔ یوں خزانے کا یہ انبار برطانیہ وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس خزانے کو لوٹ کر انہوں نے پہلی جنگ عظیم کی منصوبہ بندی کی، اور ان کا اصل نشانہ سلطنت عثمانیہ تھی اور بیت المقدس تھا۔ جیسا کہ اوپر بتایا ہے کہ اس مشن میں یہودی شامل تھے، اسی لیے پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں کو گہری دلچسپی تھی، اور یقیناً وہ فتح کی صورت میں بیت المقدس سے کم پر راضی نہیں ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اپنی جاسوسوں کی مدد سے اور قومیت کا نعرہ لگا کر سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی طاقت کو توڑا گیا۔ حالانکہ یہ زوال کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود اسے گرانا آسان نہ تھا۔ مشہور جاسوس لارنس آف عربیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ عربوں کو یہ سوچ دی گئی کہ اب عربوں کے لیے الگ سے ریاست ہونی چاہیے۔ جنوبی افریقہ میں وہ جگہ جہاں ہیرے تھے، انتہائی گہرائی تک ہیرے موجود تھے، اور خزانے کا اتنا بڑا اسٹاک دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہ تھا۔